بہت ہو گیا بھائی، ایک 3 سوال ہو گیا آپ کا، رہنے دیجیے. پہلا جو سوال ہے آپ کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تابعیت کے تعلق سے، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں امام دارقطنی محدثین کی جو شہادت ہے کہ وہ تابعی نہیں تھے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ملاقات کسی ایک بھی صحابی سے نہیں ہوئی ہے، کسی بھی صحابی سے ان کی ملاقات ثابت نہیں ہے، صحیح سندوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، دوسری بات کیا آپ کی؟ 4000 استاد تھے وہ. نہیں 4000 امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہ جو کثرت مشائخ جو ہے نا اساتذہ، یہ محدثین کو نصیب ہوئے ہیں، یہ فقہا ہیں. تو فقہا کیا ہے، وہ اپنے علاقے میں رہتے تھے، وہ بہت زیادہ سفر نہیں، اسفار ان کے نہیں ہیں. آپ فقہا کی جو طبقات الفقہا وہ پڑھ لیجئے، طبقات المحدثین پڑھ کے دیکھ لیجئے. آپ فقیہوں کے بارے میں یہ نہیں پائیں گے کہ وہ طلب علم میں بہت زیادہ دور گئے ہوں. وہ عام طور سے انہوں نے بھی سفر کیا، اس انکار نہیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں. لیکن محدثین کو ضرورت تھی، ایک جگہ حدیث ہے، ایک جگہ یہاں ہے، یہاں ہے، تو جا کے ڈھونڈ کے. تو یہ جو 200 استاد، 300 استاد یہ جو ملتا ہے، یہ صرف محدثین کے بارے میں ملتا ہے. یہ جو فقہاء ہیں جو اسی جگہ بیٹھے ان کے بارے میں نہیں ملتا. یہ تو یہ امام ابو حنیفہ، ایک منٹ میں والی بات ہے نہیں، آپ ہی کی بات کو آپ کو واضح کر دیں اس کو. جو تابعی والی بات یہ جو کہہ رہے تھے، تو اس میں بعض احناف یہ کہتے ہیں کہ دیکھا یعنی ملاقات نہیں کیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی زمانہ پایا یا دیکھا، تو ملاقات تو نہیں ہے لیکن دیکھا، تو اس دیکھنے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ تابعی ہے. تو یعنی اس کی کیا حقیقت ہے، یہ بھی اس میں شامل کر لیں. دیکھا بھی نہیں ہے، اگر دیکھا ہوتا تو بھی ہم تابعی مان لیتے ہیں ان کو. دیکھا نہیں ہے، جیسے ہم صحابی مان لیتے ہیں. من رأى او لقي النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا ہو یا ملاقات کی ہو، جو آخری خطبہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بھی اگر کسی نے شرکت کی ہے، دور سے دیکھا ہے، سنا ہے، اس کو بھی ہم صحابی مانتے ہیں. تو اگر امام صاحب نے دیکھا بھی ہوتا تو بھی ہم کہتے وہ تابعی ہیں. لیکن نہ انہوں نے کسی صحابی سے علم لیا ہے، نہ کسی صحابی کو انہوں نے دیکھا ہے. بہت آپ کہہ سکتے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دور میں وہ تھے، یعنی صحابہ کا دور انہوں نے پایا ہے. لیکن دور پانے کی وجہ سے ہم بہت سارے صحابہ، بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہے، جیسے قاضی شرح ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں، ان کا مخدرم کہتے ہیں، صحابی نہیں کہتے ہیں. تو ایسے صحابہ کا دور اگر کسی نے پایا ہے لیکن صحابہ سے ملاقات نہیں ہے تو ہم ان کو تابعی نہیں کہتے. تو امام صاحب کو تابعی کہنا یہ زور زبردستی کی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. کسی ایک صحابی سے بھی امام صاحب کی ملاقات نہیں ہے. اور ابھی کسی بھائی نے کہا تھا نا یزید کا مسئلہ، بھئی یزید کی تو کئی صحابی سے ملاقات ہے، یزید تو صحابی کا بیٹا ہے. تو کئی صحابہ سے، اور باقاعدہ الوداع والنہا میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہ باقاعدہ یسأل عن فقہ، وہ فقہی سوال جواب بھی کرتا تھا. یعنی صحابہ کرام سے جو ہے سیکھنا، ان سے علم لینا اور ان کے ساتھ رہنا، یہ سب کچھ اس کے بارے میں، یزید کے بارے میں ثابت ہے. تو تو اس معاملے میں یعنی جو صحابی کو دیکھنے کی جو معاملہ ہے، تو اس میں تو یزید کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے صحابہ کو دیکھا ہے. لیکن امام صاحب کو جو ہے یہ شرف حاصل نہیں کہ انہوں نے صحابہ کو جو ہے دیکھا ہے. باقی ان کی امامت پر کوئی شک نہیں ہے، ان کی فقاہت پر کوئی شک نہیں ہے. وہ امت کے ائمہ میں سے ایک امام ہے، فقہ میں سے ایک فقیہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو دوسرا سوال شیخ، جو فجر کی نماز عشاء کے وضو سے پڑھتے تھے، ہاں یہ جو سوال آپ نے کیا نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں، مجھے کہیں ایسا مطلب کسی مستند حوالے میں ملا نہیں کہ امام صاحب ایسا کرتے ہیں. میرے خیال سے جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کہیں، وہ سب گپ ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس چیزوں سے بری ہیں کہ وہ عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھے. اگر ان کی فقاہت ثابت کرنا ہے تو یہ کہیے نا کہ ہر نماز کے لیے الگ وضو کرتے ہیں. بھائی شرف کی بات کیا ہے؟ شرف کی بات تو یہ ہے نا کہ ہر نماز کے لیے آپ مستقل وضو کریں نا، الگ الگ وضو کریں. لیکن عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز، اس میں لاجک کیا سمجھیں؟ لاجک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مستقل نماز پڑھ لیتے، تہجد پڑھ لیتے، یعنی رات بھر عبادت ہی میں تھے. تو عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز، تو یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے. خود آپ دیکھیں کہ اس امت میں، امت محمدیہ میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا متقی پرہیزگار آپ کو کوئی نہیں ملے گا. اللہ کے رسول نے خود کہا ہے کہ میں تمہیں سب سے بڑا تقوی والا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھی ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تہجد گزار اور عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اگر ایسا کسی نے کیا ہے کہ عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھنا اتفاق سے کبھی ہو گیا تو چل سکتا ہے، لیکن باقاعدہ اس کا التزام کرنا اور اس کو شرط بتانا کہ ایسا ان کے معمول میں تھا کہ وہ عشاء کی نمازوں سے، عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، یہ بالکل گپ ہے اور یہ بالکل ٹھیک نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ کہ رات میں آپ سو بھی، رات میں آپ تہجد بھی کرو، پڑھو. اچھا یہی لوگ جب 8 رکعت تراویح کی بات آتی ہے بڑی مزیدار بات کہتے ہیں
یہ کہتے ہیں کہ تہجد ہاں کے لیے سونا ضروری ہے، آپ نیند ماریں گے تبھی آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. تو امام صاحب نے کبھی تہجد نہیں پڑھا، یعنی جب عشاء کی وضو سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو ان کو نیند نہیں آئی، کیونکہ بندہ سو گیا تھا تو ٹوٹ گیا نا. تو امام صاحب نے تہجد ہی نہیں پڑھا. جب جتنے کئی کہتے ہیں اتنے سالوں تک عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، تو اتنے سالوں تک وہ تہجد نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ آپ تو کہتے ہو کہ تہجد میں سونا چاہیے. تو بہرحال یہ سب گپ ہے بھائی، لوگوں کی اڑائی ہوئی باتیں. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن ختم کیے، یہ ان سے ثابت ہے. لیکن یہ کہ ایک رات میں 3 قرآن ختم کیے، ایسا ان کے بارے میں نہیں ہے. البتہ صحابہ کے بارے میں واضح کر دوں کہ صحابہ میں سے کسی ایک بھی صحابی سے ایک رات میں قرآن مجید ختم کرنا ثابت نہیں. روایتیں ہیں لیکن صحیح سند سے ثابت نہیں. اس میں میرا پورا آرٹیکل ہے محدث فورم پہ، آپ پڑھ سکتے ہیں. کسی صحابی سے ثابت نہیں. البتہ امام شافعی رحمہ اللہ سے ثابت ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن پڑھتے تھے، اور بھی کئی علماء سے اہل علم سے ثابت ہے. لیکن 3 قرآن ختم کرتے ہوں یہ مجھے نہیں معلوم امام شافعی رحمہ اللہ یہ کے بارے میں. کہانی شریف کا جو نبی معاملہ صلی اللہ ہے، علیہ وسلم کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ بھی ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے. یعنی جو ایک صحابی آئے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، 3 صحابہ آئے اور کہا، انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کیا ہیں. تو ایک صحابی نے حضرت عائشہ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ رات کا حصہ نماز پڑھتے ہیں اور کچھ سوتے ہیں، اور کچھ دن روزے رکھتے ہیں اور کچھ دن روزے نہیں رکھتے. تو جو معمولات بتائے تو ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں پوری رات نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صحابہ کا یہ خیال پتہ چلا تو اللہ کے نبی غصہ ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ تقوی والا ہوں، لیکن میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. تو یہ نہیں سونا یہ سنت کے خلاف ہے کہ آدمی کی زندگی بھر 40 سال تک نہ سوئے اور نماز ہی پڑھتا رہے. یہ سنت کی اتباع نہیں، سنت کے خلاف ہے. اللہ نے فرمایا کہ جو ہماری سنت چھوڑ دے ہم میں سے نہیں ہے. تو اس کو کوئی فضیلت والا سمجھ رہا ہے تو وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ نبی کی سنت میں اتباع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا فضیلت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع یہ ہے کہ انسان رات کے کچھ حصے میں سوئے اور کچھ حصے میں رات کے وہ نماز پڑھے. جی شعبان بھائی کچھ بول رہے تھے. یہ اصل میں کہانی شریف کا مسئلہ جو ہے یہ بہت لمبا جاتا ہے. پھر ایسا بھی بعض بزرگوں کے بارے میں لکھتے ہیں، میرے پڑھنے میں خود یہ چیز آئی ہے کہ بھائی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر کے آدھا قرآن ختم کیا اور دوسرے ٹانگ پہ جو ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھی اور اس میں آدھا قرآن ختم کیا، اور ان دونوں ٹانگوں کے بیچ میں جو ہے پوری رات جو ہے نماز میں گزار دیا. اب یہ بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، اب جس میں صریح طور پہ مطلب سنت کی مخالفت ہے، لیکن جس میں مشقت اگر پائی جاتی ہے تو محض مشقت کی بنیاد پر، جیسا کہ جو راہبوں کا اور جوگیوں کے یہاں پایا جاتا ہے اور سنیاسیوں کے یہاں پایا جاتا ہے کہ مشقت کی بنیاد پہ کسی چیز کو فضیلت کی وجہ بتاتے ہیں اور اس میں اجر و ثواب کی چیز بتاتے ہیں. تو ہمارے یہاں بھی اسی کے اثرات کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے ائمہ کے بارے میں مشقت کا پہلو بیان کر کے فضیلت کا پہلو نکال کے لاتے ہیں، جو درست نہیں ہے. صحیح بات ہے، فضیلت سنت پر چلنے میں ہے، مشقت سنت پر چلنے میں ہو الگ بات ہے، لیکن ایسی ہی مشقت خود کوئی دلیل نہیں ہے، اور اپنے آپ کو حد سے زیادہ تکلیف پہنچانا یہ کوئی سنت کا راستہ بھی نہیں ہے. جی. اور بیویوں کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں. وہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے نا کہ ایک عورت نے شکایت کی اپنے شوہر کی کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے مارتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا تو صحابی نے کہا کہ یہ نماز شروع کرتی ہے تو سورہ بقرہ اور بڑی بڑی صورتیں پڑھتی ہیں، رات بھر نمازی پڑھنے لگتے ہیں، تو میرا کیا ہوگا؟ تو بھائی اگر شادی شدہ امام حنیفہ رحمہ اللہ شادی شدہ تھے نا، ایسا نہیں کہ شادی شدہ نہیں تھے، تو بال بچوں کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں، بیوی کے بھی تو حقوق ہوتے ہیں. تو ایسے پوری رات وضو میں برقرار رہنا فجر تک جو ہے، تو یہ کون سی سنت ہے؟ بیوی کے حقوق کہاں گئے پھر وہ؟ تو کچھ لوگ ایسے فضلت میں ایسی باتیں کر دیتے ہیں کہ سمجھ سے باہر ہوتے ہیں. جیسے ابن الجوزی کے جو پوتے تھے نا، وہ تھوڑا رافضی ٹائپ کا تھا بندہ، وہ تو کیا نام ہے اس کا، جو ہے اس شخص نے لکھا ہے، امام ابن ظاہر رحمہ اللہ نے سیر العالم النبوی میں نقل کیا کہ ہمارے جو دادا تھے نا ابن الجوزی، وہ اتنا لکھنے پڑھنے میں مصروف رہتے تھے کہ وہ صرف جمعہ ہی کو باہر نکلتے تھے، باقی وہ پڑھنے لکھنے ہی میں لگے رہتے تھے. تو امام زاہبی نیچے کمنٹ مارتے ہیں، کمنٹ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر عین صلوات الخمسہ، یعنی اگر وہ ایسا کرتے تو یہ 5 نمازی جو فرض نمازیں ہیں وہ کہاں پڑھتے تھے؟ وہ تو مسجد میں جا کے پڑھنا پڑے گا نا. تو اگر ابن الجوزی اتنے نیک تھے کہ اتنے محنتی تھے اور اتنے بڑے علم والے تھے کہ وہ لائبریری میں ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے، صرف جمعہ کو باہر نکلتے تھے، تو یہ 5 وقت کی نمازیں کہاں گئی؟ تو امام زاوی نے سوال اٹھا کے یہ تاثر دیا ہے کہ سب گپ کی باتیں ہیں، کسی کی فضیلت بتاتے ہوئے ایسی باتیں نہیں کہنا چاہیے جو اس کے لیے عیب بن جائے.
تو ابن الجوزی کے پوتے نے اپنے دادا کی فضیلت بیان کی کہ صرف جمعہ کو باہر آتے تھے، تو اس نے فضیلت نہیں بیان کی، برائی بیان کر دیا. تو ایسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ عشاء کی وجہ سے فجر کی نماز، یہ بھائی تعریف نہیں ان کی، آپ برائی بیان کر رہے ہو نادانستہ طور پہ، اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، میں سب سے پہلے شیخ شعبان حفظہ اللہ کی دو باتوں کی تھوڑی سی تفصیل پیش کروں گا. اس کی تردید نہیں ہے، تفصیل ہے تاکہ مقلدین اس کو استعمال نہ کرنے پائیں. الحمدللہ بہت ہی قیمتی باتیں انہوں نے کی اور ساری باتوں سے اتفاق ہے، کسی بات سے اختلاف نہیں ہے. لیکن دو چیزوں کی تھوڑی سی تشریح میں کر دو، پھر میں اپنی کچھ باتیں ہیں وہ رکھوں گا. سب سے پہلی بات یہ جو شیخ نے کہی نا کہ جو امام حنیفہ رحمہ اللہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں وہ شاذ لوگ ہیں. یہ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو ان کی کردار کشی کریں، ان کو فاسق فاجر بولیں یا ان کو شریعت کا دشمن بولیں، اگر اس طرح کی بات کوئی ان کے تعلق سے کرتا ہے تو یقیناً یہ شذوذ کی بات ہے. محدثین نے ایسا نہیں کیا ہے، اہل علم نے ایسا نہیں کیا ہے کہ ان کو فاسق فاجر گردانہ ہو، گنہگار گردانہ ہو، ایسا نہیں. لیکن اگر بات ہوگی روایت کے میدان میں حدیث کو نقل کرنے کی، تو یہ بات شاذ نہیں ہے کہ وہ ضعیف ہیں، بلکہ جو کہتا ہے کہ وہ ثقہ ہیں یہ بات شاذ ہے. کیونکہ آپ تمام محدثین کے اقوال کو یکجا کریں گے تو اگر آپ یہ شرط لگا دیں کہ ثابت شدہ اقوال ہی کو بنیاد بنا کے فیصلہ کریں تو محدثین کا اجماع اور اتفاق نظر آئے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ روایت حدیث میں ضعیف ہیں. بلکہ بعض اہل علم نے تو اس کی معنوی طور پر تصریح بھی کر رکھی ہے کہ سب کا اتفاق ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ضعیف ہونے پہ. تو جو روایت حدیث میں تضعیف کا مسئلہ ہے ان کو ضعیف کہنا یہ شاذ نہیں ہے، بلکہ یہ تو بالاتفاق محدثین سے ثابت ہے، بلکہ بہت بڑی تعداد سے یہ بات ثابت ہے. امام علامہ مقبل رحمہ اللہ نے تو باقاعدہ ایک پوری کتاب لکھی ہے جس میں ان تمام اقوال کو نقل کیا ہے جس میں محدثین نے ان پر اس معاملے میں جرح کی ہے. تو یہ تھوڑی سی تمہاری تشریح کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جس نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ضعیف کہہ دیا وہ بھی جو ہے شاذ ہے اور شذوذ کی بات کرتا ہے. یہ بات محدثین کی اکثریت بلکہ ان کی بڑی تعداد نے کہی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ حدیث کے معاملے میں ان کی تضعیف کی گئی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ جو عصر حاضر کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں، انہوں نے بھی ایک حدیث پہ کلام کرتے ہوئے ایک حدیث کو ضعیف کہا، اور صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ اور کوئی نہیں، اس سند میں سارے روات ثقہ ہیں. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو آپ ضعیف کیوں کہتے ہیں، ضرورت کیا ہے؟ جو حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں گرچہ وہ سند میں ضعیف ثابت ہوتے ہیں لیکن وہ حدیثیں دوسری سندوں سے بھی آ گئی ہیں تو کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایسا نہیں ہے. کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس کے سارے رجال ثقہ ہیں، کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ ہے، اس وجہ سے حدیث کو ضعیف کہا گیا ہے. میں نے کہیں انٹرنیٹ پر یہ روایت ڈالی ہے، آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اور اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو ہمیں بعد میں کانٹیکٹ کریں، ہم انشاءاللہ تفصیل بھی بتا دیں گے. تو یہ پہلی چیز کی میں نے وضاحت کر دی. دوسری چیز کی وضاحت یہ کرنی ہے کہ جو بعض اقوال ملتے ہیں نا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو صرف 17 حدیثیں ان کی طرف منسوخ کی جاتی ہیں یا احادیث کی بہت کم تعداد منسوخ کی جاتی ہے، تو اس نسبت کا مطلب کیا ہے؟ اس نسبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو حدیثوں کی معلومات کم تھی. اس نسبت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سند سے کتنی روایتیں نقل کی. سمجھ رہے؟ دونوں میں فرق ہوتا ہے. جیسے آج جتنے بھی علماء ہیں، بہت کم علماء ایسے ہیں جن کے پاس سندوں سے مطلب بہت بڑی تعداد میں سندیں ہوں حدیث کی کتابوں کی. بھئی ہمارے مدارس میں بہت سارے مدارس ایسے ہیں جو سند نہیں دیتے ہیں، جیسے بخاری کی سنن جو ہے اربع ہے کتابوں کی سند ان کے پاس نہیں دیتے بہت سارے مدارس ہے، بلکہ بعض مدارس دیتے ہیں، حنفی مدارس بھی دیتے ہیں، اہل حدیث مدارس بھی دیتے ہیں. میرے پاس بھی سند ہے، جو کتب ستہ کی سندیں ہیں میرے پاس بھی الحمدللہ. لیکن بہت سارے ایسے علماء آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے کسی بھی معنی میں جن کے پاس سند نہیں ہے. سند مطلب وہ سند ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے نا مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد، وہ سب کو ملتی ہے، لیکن ایک سند جو سلسلے روات کی سند ہے، یعنی کتب احادیث کی سند ہے، جس میں وہ طالب علم سے اوپر
बाकायदा हर दौर में उस्ताद का नाम होता है, हदसना फलान फलां 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 करके अल्लाह के नबी इमाम बुखारी तक सनद पहुंचती है, फिर बल्कि इमाम बुखारी के बाद सहाबे किराम तक, फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सनद पहुंचती है। ये सनद जो है उलमा को दी जाती है, बहुत सारे मदारिस में बहुत सारे उलमा मशाइख से सनद लेते हैं। तो ये जो सिलसिला ना सनदों से हदीसें अखज़ करने का, बराह रास्त मुहद्दिसीन के सामने बैठकर उनसे तलब करना, हदीस उनसे हदीस तलब करना, उनसे सुनना, जो बराह रास्त सनदों के जरिया, तो ये मामला इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बहुत कम था। वो इस फील्ड के नहीं थे, इस मैदान के नहीं थे। तो जो भी ये कहते हैं कि उनके पास हदीसें कम थी, तो उनसे मुराद ये है कि उनके अपनी सनद से हदीसें कम थी। बाकी उनके शागिर्द थे, उस इलाके के लोग थे, बहुत सारे लोगों से मिलते थे और हदीसें सुनाते थे, लेकिन वो रिवायत वाला मामला जो है नहीं था उनका, वो वाकई उनका कम था। इसको मिसाल से समझना तो आज के दौर में आपको बहुत सारे उलमा मिल जाएंगे जो बहुत बड़े माहिर हैं, बल्कि खुद शेख अलबानी रहमतुल्लाह, हम इस दौर में उनको मुहद्दिस मानते हैं, अल्लामा मानते हैं, तो उनके पास जो मुहद्दिस मानते हैं, हदीस की फील्ड के माहिर है, लेकिन जो सनद है ना, किसी जो सिलसिले रवात की सनद है, वो किसी ने, एक दो आलिम ने उनको भी दिया था, ऐसा नहीं कि नहीं दिया था, लेकिन वो खुद कहते हैं कि मेरी नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं, बोलते किसी ने ऐसे दे दिया, जबरदस्ती हमने ले लिया, लेकिन वो पता नहीं कहाँ रखा हुआ, कभी उसको नजर उठा के देखा भी नहीं उसको। तो इसका मतलब ये तो थोड़ी कि शेख अलमानी रहमतुल्लाह के पास कोई हदीसी की मालूमात ही नहीं, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, लेकिन सनद से उनके पास हदीसें नहीं है। तो किसी ने दिया था इजाजा, बाकी उस तरह से नहीं। तो और बाज़ उलमा तो ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने किसी से भी सिलसिले जो रवात है उस तरह की सनद नहीं ली है। तो इसका मतलब नहीं कि वो आलिम नहीं, अल्लामा हो सकते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस हो सकते हैं, फकीह हो सकते हैं, सब कुछ हो सकते हैं, बस ये है कि सिलसिले रवात वाली सनद उनके पास नहीं है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में जब ये कहा जाता है कि हदीसें उनके पास कम है, तो मतलब ये है कि उनकी अपनी सनद से, पर्सनल सनद से, खुद की सनद से जो सनद नबी तक पहुंचे, इस सिलसिले सनद से हदीस कम है। और ये पूरी मतलब आज देखें कि बाज इसका जवाब देने के लिए, यानी इस खला को पुर करने के लिए कितनी मेहनत की हनाफ ने, बहुत मेहनत की है। मसानिद अबू हनीफा को जमा करने के लिए बहुत पापड़ बेले उन्होंने, कितनी किताबें लिखी हैं, और फिर इधर से उठा उठा के जो है लाके इकट्ठा किया है, और मसानिद अबू हनीफा के नाम से एक मजमुआ तैयार करने की कोशिश की। लेकिन वो तैयार शुदा मजमुआ में भी आपको कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं मिलेगी, बल्कि उस सिलसिले सनद में वो जो किताबों को निस्बत की जाती है, किताबें साबित नहीं, झूठे लोग, कज़्ज़ाबीन है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह से सच्चे रवात ने, उनके अपने शागिर्दों ने और सिका शागिर्दों ने जो रवायतें नकल की हैं, उनको आप मान सकते हैं कि भाई ये उनकी मरवियात हैं। लेकिन जो झूठे, कज़्ज़ाब, फ्राडी, मतरूक, ये लोगों ने जो बाद में कई सालों के बाद यह दावा कर रखा कि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह की इतनी, उनकी सनद से इतनी हदीसें हमारे पास है, तो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। इन्होंने सिर्फ जो है उस कलाम का जवाब देने के लिए ये सारे हथकंडे अपनाए हैं। बेशुमार हदीसें उन्होंने अलग अलग सनद से बना ली हैं। तो ये मैंने जो है वजाहत जरूरी समझी कि इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास हदीस कम थी, हदीस बहुत सारी बल्कि फुक़हा जो उस मैदान में होते हैं, बहुत सारी हदीसें उनके पास होती हैं, लेकिन अपनी सनद से नहीं होती हैं, या सनद की तहकीक में उनके पास वो पुख्तगी नहीं होती है, और वो जो है असालत नहीं होती उनके पास, जो मुहद्दिसीन के पास जो है होती है, जो मुहद्दिसीन फ़क़ीह भी होते हैं और हदीस के फ़न के भी माहिर होते हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, फिर दोहराता हूँ कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह सिर्फ मुहद्दिस नहीं है, फ़क़ीह भी हैं। और हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह ने तक़रीबुत तहज़ीब में जहाँ उनका तर्जुमा लिखा है, उसमें कहा है कि जबलुल हिफ्ज़, इमाम बुखारी के बारे में कहा है कि ये हाफिज़े के पहाड़ हैं। और फिर आगे कहा इमामुद दुनिया फ़ी फ़िक़्हिल हदीस, ये फ़िक़्हुल हदीस में पूरी दुनिया के इमाम है। हकीकत में वो मुज्तहिद मुतलक, मतलब बहुत बड़े मुज्तहिद, बहुत पाए के मुज्तहिद और बहुत बड़े इंसान थे, हदीस के मामले में भी और जो है फ़िक़्ह के मामले में भी, दोनों मामले में बहुत बड़े माहिर थे। लेकिन बाज़ फ़ुक़हा ऐसे होते हैं, हदीस की समझ तो रहती है उनको, क्योंकि बहुत सारा ज़ख़ीरा उनके पास जमा है, लेकिन वो जो इल्म रवायत है उसमें उनके पास पुख्तगी नहीं होती। लेकिन उसका ये मानना नहीं है कि हम उनकी सारी खिदमत को नकार दें और ये कह दें कि उन्होंने सब कुछ जो कुछ कहा गलत, उनके हदीसें नहीं मालूम थी, ऐसा हम नहीं कह सकते। तो इस तरह से आज के बहुत सारे उलमा हैं जिनके पास सनद नहीं है, यानी रवात वाली सनद नहीं, तो हम ये नहीं कहते थे वो तो आलिम ही नहीं यार, वो तो जाहिल है, उसके पास कोई हदीस नहीं, ऐसा नहीं बोलते भाई, उसको बहुत सारी हदीसें मालूम है, हदीस की किताबें पढ़ रहा है बैठ के, है कुतुब सित्ता मदरसे में पढ़ के रखा हुआ है, तो ये नहीं कहेंगे उसको कोई हदीस नहीं मालूम है, लेकिन उसकी अपनी सनद से कोई हदीस उसके पास नहीं है। ये मैंने दूसरी बात की वजाहत की। काफी